ناظرین آداب، جہاں بین کا آج کا تازہ شمارہ لے کر میں آپ کا میزبان فیاض احمد فیاض آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کی وساطت سے ہم مختلف معاملات سے متعلق انفارمیشن آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہم بات کرتے ہیں صحت سے متعلق، تعلیم سے متعلق، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ہم نے صحت سے متعلق کئی اہم موضوعات کے حوالے سے بات کی۔ ہم نے ہائپر ٹینشن کے حوالے سے بات کی، کڈنی فیلئر کے حوالے سے بات کی، پریونٹیو میجرز کس طرح سے لینے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ یا آپ جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جب تعلیم کے سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں، چونکہ باضابطہ اگر ہم اب تعلیمی سیشن 2026 کی بات کریں گے، ونٹر کا سیزن چل رہا تھا اور اب چھٹیاں جو ہیں اسکولوں کے سلسلے میں اگر ان کی ہم بات کریں گے وہ ختم ہو رہی ہے، باضابطہ اب اسکولز کھل رہے ہیں۔ لیکن جو ابھی اگر ہم دیکھیں گے، مطلب جو کلاس روم ہے، اگر ہم پالیسی کی بات کریں گے، فرام پالیسی ٹو کلاس روم، جو ایکیڈمک ریفارمز ہیں جو اس وقت کی سرکار لے رہی ہے، جو اس وقت کی جو پرشاسن ہے، چاہے اگر ہم مطلب تعلیمی سیکٹر کی بات کریں گے، وہ جو سٹیپس لے رہے ہیں، اگر ہم پچھلے اس بات کریں گے جو ہمارے پاس جو بجٹ پرانا تھا اس کی بات کریں گے، جو K-12 کا کنسپشن دیا گیا یا حال ہی میں جو بجٹ پیش کیا گیا، اس میں جو سٹیپس لیے گئے اور ساتھ میں گراؤنڈ لیول پہ کس طرح کے ریفارمز ہیں، کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور جو اس وقت ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر ہے جناب نصیر احمد وانی صاحب، ان کی طرف سے کس طرح کے انیشیٹیوز ہیں اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے، یہ خصوصی گفتگو ہم آج آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ اور یہاں پہ تشریف رکھے ہوئے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب نصیر احمد وانی صاحب جو ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر ہیں۔ جناب نصیر احمد وانی صاحب، دوردرشن نیوز کے اس خصوصی پروگرام جہاں بین میں آپ کا استقبال ہے۔ شکریہ فیاض صاحب۔ جی، جس طرح سے ڈائریکٹر صاحب ہم نے بات کی، ابھی جو پالیسی کی بات کریں گے، سب سے پہلے چونکہ جس طرح سے آپ نے شاید نومبر کا مہینہ تھا، پہلی تاریخ تھی کہ جب سے آپ نے بحیثیت سربراہ ناظم تعلیم کشمیر کی حیثیت سے آپ نے اپنا عہدہ سنبھالا، آپ نے باضابطہ دیکھا، تو جو ہی آپ سب سے آغاز میں، میرا سوال تھوڑا سا ڈفرینٹ جائے گا، کیونکہ جب کہیں پہ کسی بھی جگہ انسان پہلی دفعہ جاتا ہے تو کچھ پہلے اخذ کرنے کے لیے تھوڑا وہ میدان میں جاتا ہے۔ تو جب آپ آئے، جب آپ نے قلمدان سنبھالا اور اس کے ترنت بعد ہم نے دیکھا کہ آپ زیادہ دفتر میں نہیں رہے، آپ گراؤنڈ لیول پہ چلے گئے، کیا کچھ آپ نے پایا اور جن چیزوں کو آپ کو لگا کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کا رسپانس ڈائریکٹر صاحب۔ فیاض صاحب، ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی۔ آپ نے بجا فرمایا کہ میں نے 1 نومبر سے اپنا جو یہ عہدہ ہے سنبھالا ہے۔ ایجوکیشن چونکہ بچپن سے ہی آدمی کو اس سے منسلک ہونا پڑتا ہے، بالکل، تو یہ محکمہ اس طرح سے ہمارے لیے کوئی نیا محکمہ نہیں ہے۔ ہم آئے روز ایز اے اسٹوڈنٹ اس محکمے کی کارکردگی سے واقف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے سیکریٹریٹ میں بھی ایز ایڈیشنل سیکرٹری اور اسپیشل سیکرٹری کچھ سال وہاں پہ سروس کی، تو ایجوکیشن محکمے کی کچھ باریکیاں مجھے پہلے سے ہی معلوم تھی، لیکن جو پریکٹیکل فیلڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا کاغذوں سے مختلف رہتا ہے۔ تو میری ایک یہ خوش قسمتی تھی کہ نئے سیشن شروع ہونے کے ساتھ ساتھ ہی میں نے یہ عہدہ سنبھالا، اور مجھے یہ موقع ملا کہ اب ہم نئے سیشن کی شروعات کس طرح کریں۔ تو ہمارے بہت سے سکولوں میں، انفیکٹ سبھی سکولوں میں جو لور کلاسز ہیں ان کے لیے ایڈمیشنز کا پروسیس جو ہے شروع ہو چکا تھا، کیونکہ نوٹیفیکیشنز وغیرہ ایشو ہو چکی تھی کہ کب سے ہم انرولمنٹ ڈرائیو شروع کریں گے۔ جی سر۔ تو آتے ہی ہم نے اس پیس کو آگے بڑھایا، اور ہماری شروعات یہ رہی کہ ہم ہر ایک گاؤں میں، ہر ایک ڈسٹرکٹ میں جائیں، وہاں انرولمنٹ ڈرائیو کا وہاں پہ ان کا انسپیکشن کریں اور شامل ہو جائیں، تاکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ہم سرکاری اسکول کی طرف راغب کریں۔ اور اس میں چونکہ سرکار نے بہت سی سہولیات بچوں کے لیے رکھی ہیں، جیسے فری کھانا ملتا ہے بچوں کو، فری کتابیں ملتی ہیں اور یونیفارم بھی فری ملتی ہے، تو ہماری یہ کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو ان سکیموں کا فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی جائے اور ان کو اسکولوں کی طرف لایا جائے۔ تو اس سلسلے میں آپ نے ہمارے پروگرام دیکھے ہوں گے،
بہت اچھا رسپانس رہا پبلک کا. ہم لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنا بھروسہ جو ہے ہم پہ جتا رہے ہیں. سرکاری اسکولوں پہ ان کا بھروسہ جو ہے دن بہ دن بڑھ رہا ہے. مجھے کچھ جگہوں پہ یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ پرائیویٹ اسکولوں سے لوگ اپنے بچوں کو نکال کے سرکاری اسکولوں میں لا رہے ہیں. تو جو اس بات کی عکاسی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری جو کارکردگی بہتر ہو رہی ہے. حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں میں بالکل اس طرح سے بچے ہوں جو پرائیویٹ اسکول کے بچوں کو پیچھے چھوڑ دیں, اور اس میں ہم کوشاں ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے آپ نے آج ہی دیکھا ہوگا ان پچھلے دنوں میں کہ جو 10ویں جماعت کے نتائج ہیں اور 12ویں جماعت کے نتائج ہیں اور ایون 11ویں جماعت کے نتائج بھی, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری کارکردگی پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہے. اور اب ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس کوشش کو, اس نتیجے کو اور زیادہ بہتر کریں, اور اس کے لیے ہمیں بہت سے سٹیپس اٹھانے ہیں. تو کس طرح کی پریورٹیز کی اگر ہم بات کریں گے کہ آفٹر جوائننگ جو ابھی پریورٹیز کی بات کریں گے, جو سٹیپس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ابھی سسٹین کرنا ہے, اور سسٹین ہی نہیں بلکہ اسے آگے بھی چلنا ہے, تو کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ جیسے کہ سب سے پہلے ہم اگر ایکسیس کی بات کریں گے, ہم آپ کے دفتر سے ہی شروعات کریں گے, پھر ہم اس کے بعد ہم گراؤنڈ لیول پہ اسکول پہ چلیں گے. یہ آپ نے آتے ہی آپ نے یہ رکھا کہ جیسے آپ کی مطلب کسی پیرنٹ کا کوئی ایشو ہوتا ہے, کسی ملازم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, یا کسی اور کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اس میں وہ ٹائمنگ کا آپ نے کوئی پابندی نہیں رکھی ہے اس میں کہ جس کو جب مرضی ہے آپ کے دروازے جب بھی آپ کھلے ہیں. تو اس میں آپ کیا چاہتے ہیں, کس طرح سے آپ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ افیکٹو رہا؟ اور واقعی طور اس میں مطلب اپریسیشن بھی ملی, بہت سارے لوگوں نے اس میں ستائش بھی کی, لیکن لوگوں کا رجحان جو ہے کس طرح آپ نے دیکھ لیا؟ دیکھیں فیاض صاحب, میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایز اے ملازم میری ڈیوٹی 10 بجے شروع ہو جاتی ہے اور 4:30 بجے تک آفیشیل ٹائمنگ ہماری ہے کہ ہمیں آفس میں رہنا ہی رہنا ہے یا آفس کے کام میں بزی رہنا ہے. کبھی ہم فیلڈ وزٹ بھی کرتے ہیں, لیکن جب ہم آفس میں رہیں تو ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے ملنا چاہتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے ہی وہ ہم تک پہنچتے ہیں. خوشی سے ہمارے دفتروں میں کوئی آنا نہیں چاہتا, کسی کام کی وجہ سے ہی ہمارے پاس آتا ہے. اور یہ آنے والا شخص کافی دور دراز علاقے سے بھی ہو سکتا ہے, نزدیک سے بھی ہو سکتا ہے. نزدیک والے جو حضرات ہیں وہ کبھی انتظار کر سکتے ہیں, ان کی ٹائمنگ کی کوئی قید نہیں ہے, وہ صبح آئیں شام آئیں جب ان کو لگتا ہے کہ آفس کے آورس ہیں, ٹیل اینڈ پہ بھی آ سکتے ہیں, مارننگ میں بھی آ سکتے ہیں. لیکن جو دور دراز سے آنے والے ہمارے ملازم ہیں یا ہمارے متعلقین ہیں, کسی بھی کام سے ہمارے پاس آتے ہیں, ان کے لیے ٹائم ایک قیمتی چیز ہے. وہ انہیں گھر بھی واپس لوٹنا ہے. اگر ہم ان کے لیے کوئی ٹائم کی پابندی لگا دیں تو ہو سکتا ہے ان کو ان مشکلات کا سامنا ہو. تو ہم نے یہ چاہا کہ گورنمنٹ کی یہ پریارٹیز ہیں کہ لوگ ہم سے مستفید ہوں, ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور اس کے پہلے سٹیپ میں نے یہ کہا کہ جب میں 10 بجے میں حاضر ہو جاتا ہوں اپنی کرسی پہ, کوئی بھی سائل کسی بھی طرح کی گریونس لے کے جو ہم سے منسلک ہو وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے. ہم اس کی کھلے دل سے گریونس سنتے ہیں, اس کو پورا موقع دیتے ہیں, اس کی گریونس سن کے اسے مطمئن کر کے ہم واپس بھیجتے ہیں. سوال ہمارے پاس دوسرا ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ جیسے آپ نے پریورٹیز کی بات کی, اور جب ہم نے دیکھا کہ جو ہی آپ نے جس طرح سے انرولمنٹ ڈرائیو کے حوالے سے آپ نے ڈیٹیلز دے دی, اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ ابھی چونکہ سکولز بند نہیں ہوئے تھے, کہیں کلاسز میں آپ براہ راست گئے, اور جو بچے ہیں جو مطلب لیکچرز وغیرہ جو ٹیچرز وغیرہ وہاں پہ پڑھا رہے تھے, باضابطہ آپ بچوں میں بیٹھ گئے اور ان سے بچوں سے بات, ٹیچر سے بات, یہ جو اس طرح کا ماحول کریٹ کرنا ہے اسکولوں میں, چاہے اس میں چیف ایجوکیشن افسران ہیں, چاہے اس میں باقی افسران ہیں, اس سے آپ کیا سندیش دینا چاہتے ہیں, اور کیا کچھ آپ نے پایا؟ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کو میں صورت لانے کی ضرورت ہے؟ فیاض صاحب, یہ جو بات آپ نے کہی یہ میرے ذہن میں بہت پہلے سی تھی. ابھی میں نے عہدہ بھی نہیں سنبھالا تھا, تو مجھے یہ لگتا تھا کہ ایک ڈائریکٹر یا CEO یا ZDO یا کوئی بھی آفیسر ایجوکیشن کا وہ اس کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ کلاس روم میں جائے اور وہاں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی جو ریلیشن ہے پڑھانے کے حساب سے, ان کی اخلاقیات کے حساب سے, ان کے بیہیویئر کے حساب سے وہ اس کو مانیٹر کرنا چاہیے. کیونکہ جب تک آپ خود کلاس روم میں نہیں بیٹھیں گے آپ ٹیچر کو ایسیس نہیں کر پائیں گے. کیونکہ ٹیچر کو ایسیس کرنا ہے آپ نے بچہ بن کے, کیونکہ بچہ اپنے ٹیچر سے کیا چاہتا ہے. اگر
کوئی ٹیچر سائنس کا کسی ٹاپک پہ لیکچر دے رہا ہے تو بجائے طور پہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں، لیکن چونکہ بچے کبھی گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں اپنے استاد سے سوال جواب نہیں کرتے، تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے میں بچوں کے ساتھ بیٹھنا، ایک بار میں پریکٹیکلی بیٹھا بھی اور میں نے کوسچن کیا استاد سے. ماٹو میرا یہ تھا کہ بچے یہاں سے انسپائریشن لیں اور اپنے استاد سے کوسچن کریں تاکہ ان کو جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ ہمارے استاذہ صاحبان لیکچر دیتے ہیں، بچے کبھی کوسچن نہیں پوچھتے، اور جب تک آپ انٹریکٹ نہیں کریں گے، سیشن کو انٹریکٹیو نہیں بنائیں گے تو اتنا آپ اس سے رزلٹ حاصل نہیں کر سکتے. اور اس بات سے میرا دوسرا بھی یہ آپ کہیں مقصد تھا کہ ہمارا بنیادی مقصد جو ہے اسکول ایجوکیشن کا ہے وہ بچے کی تعلیم اور تربیت ہے، کیونکہ پورا تعلیمی نظام جو ہے یا محکمہ ہے آپ اگر دیکھیں گے تو یہ بچوں کے ارد گرد گھومتا ہے. اگر ہمارے اس تعلیمی محکمہ سے بچوں کو نکال دیا جائے تو باقی کچھ نہیں رہتا نہیں. اس لیے ہمیں ایک بچہ جو ایک قومی سرمایہ ہے، اس بچے کی تعلیم اور تربیت کو کیسے نکھارنا ہے، جب تک ہم پریکٹیکلی اس میں انوالو نہیں ہوں گے ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے. اس لیے میری باقی افسران سے بھی، چیف ایجوکیشن آفیسرز ہوں، ZEOs ہوں، ایون پرنسپلز ہوں، ان سب سے یہ گزارش ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں کلاس میں اور بچوں کے ساتھ بچے بن کے ایک استاد کے ساتھ انٹریکٹ کریں، اور جہاں پہ گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے استاد کو گائیڈ کریں کہ اس لیکچر میں اس ٹاپک میں آپ کو مزید ٹاپک پہ تھوڑا اور ایکسپلین کرنا چاہیے، یہ چیز آپ ٹھیک طرح سے ایکسپلین نہیں کر پائے، یہ چیز وہ آپ بعد میں اس کو بتا سکتے ہیں استاد کو. بچوں کے سامنے بچوں کو انسپائر کرنے کے لیے، بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو خود بچہ بن کے کوسچن کرنا ہے اور اپنے سامنے بچوں کو بھی بتانا ہے کہ چلیے پوچھ لیجئے کوسچن، آپ کے مائنڈ میں کیا کوسچن آ رہا ہے، اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کا کیا کوئی کوسچن آ رہا ہے. تو بیچ میں آپ کو وہاں بچے کو کھڑا کر کے بیٹا آپ نے جو لیسن پڑھا ذرا آپ بتائیں اس کے بارے میں آپ نے کیا سیکھا، تاکہ بچے کے اندر بولنے کی صلاحیت پیدا ہو، اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو. جو بچوں کو بنیادی طور پہ بیسک ہی بچوں کو ہم یہ کانفیڈنس دیں گے کہ وہ بول سکیں گے، کیونکہ ہم نے بہت سے بچے دیکھے ہیں جو بول نہیں پاتے ہیں، قابل بہت ہوتے ہیں، لکھنا بہت اچھا جانتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے. جب تک بچہ اپنی اندر کی صلاحیتوں کو باہر نہیں لائے گا ہم اس کا ٹیلنٹ سمجھ نہیں پائیں گے. تو یہی میری کوشش ہے، کلاس روم میں جانا، پھر اس طرح سے بیٹھنا بچوں کے ساتھ، یہ کرنا، یہ میرا بنیادی مقصد ہے. ایک خاص بات جو بچوں سے ریلیٹڈ ہے، چونکہ حالانکہ جس دن آپ نے جوائن کیا اس دن جو خبروں میں آیا آپ نے سب سے پہلے کہا کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ بچہ رہے گا، اور اس کے بعد جب انرولمنٹ ڈرائیو ہے، انرولمنٹ ڈرائیو میں بھی جب خبروں کے دوران ہم نے دیکھا کہ آپ انٹریکٹ کرتے ہوئے بچوں سے، اور آپ نے بچوں کو جب بذات خود انرول کیا، کچھ بچوں سے بات کرتے کرتے آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بچے کو ہم نے یہاں پہ انرول کیا لیکن آگے آپ کی ایجوکیشن کیسی ہے اس کا فیڈ بیک آپ نے مانگا بچوں سے، اور کچھ بچوں سے آپ نے اپنا فون کانٹیکٹ نمبر شیئر بھی کیا. یہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. تو جس طرح سے ابھی سیشن باضابطہ شروع ہو رہا ہے، کیا اس طرح کی پریکٹسز جاری رہیں گی؟ اس کا ریسپانس بالکل. ہماری جو ایک چیز تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ آپ جانتے ہیں کہ جو نتائج ہمارے رہے وہ بڑے بہترین رہے، اور اس کے لیے ہماری پوری ٹیم جو ہے اساتذہ کی مبارکبادی کی حقدار ہے. اور یہ تب ممکن ہے کہ جب آپ تھوڑا اور ایکسٹرا ایفرٹ کریں گے. آگے آنے والے دنوں میں چونکہ اب آپ کا اپنے ہی معیار سے کمپٹیشن ہے، آپ نے 85% رزلٹ کا جو معیار اپنے لیے سیٹ کیا، اب آپ کو اس سے نیچے نہیں جانا، آپ کو اس سے آگے ہی بڑھنا ہے. اور اس کے لیے آپ کو اپنی تمام جو کوششیں ہیں وہ کرنی ہیں، اور جو آپ کے پاس تمام ریسورسز میسر ہیں ان سب کو استعمال کرنا ہے. تو اس میں ہم نے بچوں کو یہ کانفیڈنس دینی ہے کہ جب بھی اگر وہ گھر میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم کے دوران ان کو کوئی آبجیکشن آ جاتی ہے، ان کو ایسی کوئی پرابلم سامنے آتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں اس ٹاپک میں آگے کیسے بڑھوں، مجھے اپنے استاد کی ضرورت ہے، تو ہمارے استاد اس کو اویلیبل ہیں. فون کال پہ بھی وہ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں اب یہ ٹاپک میں اگر آپ کو یہاں پہ ڈفیکلٹی آ رہی ہے تو اس کا سولوشن یہ ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کروائیں گے. تو ہمارا یہ رہے گا کہ یہ فون نمبرز میں اگر میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ابھی بھی میں فون نمبر اپنا بچوں کو دے دوں کہ اگر تعلیم کے حوالے سے کہیں پہ آپ کو کوئی ڈفیکلٹی آ رہی ہے وہ میرے ذاتی نمبر پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، مجھے اپنی پرابلم بتا سکتے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہمارا جو محکمہ ہو بالکل کھلا ہو اپنے بچوں کے لیے،
کیونکہ سب چیزیں یہ ہمارے بچوں کے لیے ہی ہیں. اور بچہ جو ہے اگر بچہ ہم سے مطمئن نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا ہمارا کوئی مقصد پورا ہو رہا ہے. ایک خاص بات کی طرف اب توجہ دلانا چاہیں گے، چونکہ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ جو سکولز جو کھل گیا باضابطہ فیز وائز، جیسے اگر ہم ہائر سیکنڈری کی بات کریں گے تو آج سے یا اس کے بعد ہم بات کریں گے باقی چھوٹے بچوں کی، تو وہ اس کے بعد فرسٹ سے ان کو اسکول جانا ہے. تو یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو کیلنڈر بھی ترتیب دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں ضمناً کیلنڈر کے حوالے سے باضابطہ تفصیل سے بات ہم کریں گے اس کا مقصد کیا ہے، لیکن پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک کیلنڈر آپ کے ہوتے ہوئے وہ مرتب کیا گیا جس میں چھٹیوں کا بھی اعلان پہلے ہی کیا گیا ہے، چاہے گرمائی تعطیلات کی بات ہے، سرمائی تعطیلات کی بات ہے، یا اس کے بغیر پیرنٹ ٹیچر میٹ کی طرف اگر ہم فوکس کرنا چاہیں گے اس کا ذکر ہے، اسسمنٹس کے حوالے سے ذکر ہے. یہ جو کیلنڈر بنانے کا آپ کے ذہن میں سوال آیا، اس سے کیا سندیش آپ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اس کے لیے باضابطہ ایک پلاننگ کرنی چاہیے. کسی بھی کام کے لیے اگر ہم پراپر پلاننگ کریں گے تو ہم اس کام کو صحیح طرح سے انجام دیں گے. جی. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ کافی جگہوں پہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہمارا جو شیڈول ہوتا تھا مختلف سکولوں میں ایریٹک ہوتا تھا. کہیں پہ پی ٹی ایم ہوتی تھی، کہیں نہیں ہوتی تھی. تو کہیں پہ سیلبس میں ہم ایک ٹاپک میں چل رہے تھے تو کہیں پہ بہت آگے جا رہے تھے. تو ان چیزوں کو ایک کیلنڈر کے حساب سے چلانے کے لیے کہ یہ ساری چیزیں ہماری جو ہیں ہر جگہ پہ ہر سکول میں، چاہے وہ گورنمنٹ ہو پرائیویٹ ہو، ہم ایک طرح کی ایکٹیویٹیز ایک ساتھ کریں. اس میں ہمارا یہ فائدہ رہے گا کہ ہم اپنے دوسرے پیر گروپ سے، ہمارے جو اساتذہ صاحبان ہیں، وہ انٹریکٹ کر کے ایکٹیویٹیز کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ کہاں پہ آج کے دن کون سی وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، کہیں ہم پیچھے لیگ تو نہیں کر رہے. اور یہ جب ہم پلاننگ سے چلیں گے تو آگے آنے والے دنوں میں والدین کو کبھی اپنے شیڈولز بنانے ہوتے ہیں، کبھی چونکہ ویکیشنز میں لوگ اکثر گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمر کی ہو یا ونٹر کی ویکیشنز ہو یا دوسرے معاملات ہوتے ہیں، گھروں میں شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں. تو جب یہ کیلنڈر ایک آلریڈی ایڈوانس میں ہم نے دیا تاکہ والدین، بچے، استاد سارے اپنے کام کے بارے میں اپنی پلاننگ پہلے سے ہی کریں. جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ اب بچے باضابطہ اسکولوں میں آ جائیں گے، اسکول ری اوپن ہو جائیں گے، جس طرح سے فیز وائز ہم نے بات کی، تو سب سے پہلے کیونکہ اب یہ پروگرام وہ دیکھ رہے ہوں گے، اب ان کو اسکول بھی جانا ہے، تو ایک میسیج بھی ہم چاہیں گے کہ وہ پیرنٹس سے آپ تھوڑا سا مخاطب ہو جائیں، کیونکہ اب وہ آ رہے ہیں اسکول، تو ہم بھی چاہیں گے کہ آپ کہیں بھی ویلکم بھی کریں کچھ بچوں کا، کیونکہ اب ونٹر کے بعد جب آتے ہیں تو باضابطہ ابھی 2-3 دن کے بعد اب بچے اسکول آ رہے ہیں، پہلے بڑے بچے آ جائیں گے، پھر اس کے بعد چھوٹے بچے آ جائیں گے. یہ جو بچے ہیں اور پیرنٹس ہیں، اب ان کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. دیکھیں ضرور ہم بچوں کا ویلکم کریں گے. آپ کے اس پروگرام سے بھی ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں، پریکٹیکلی بھی ان کا ویلکم کریں گے. بنیادی میسیج ہماری یہ ہوگی، ایک تو میری عام لوگوں سے گزارش رہے گی کہ ان کو ہمارے سسٹم پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور ساتھ میں جس طرح سے وہ پرائیویٹ سکول میں اپنے بچوں کو بھیج کے اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں کہ چونکہ وہاں فیس دینی ہے اور یہاں ہم فیس بھی نہیں لیتے، مفت میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو وہاں کبھی بھی پیرنٹس جو ہے پیرنٹ ٹیچر میٹ مس نہیں کرتے. تو میری اساتذہ سے اور پیرنٹس سے اور بچوں سے یہ گزارش رہے گی کہ وہ اس محکمہ تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا پورا سپورٹ ہمیں دیں. والدین سے گزارش ہے کہ جب بھی ان کو بلایا جائے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں تو آئیں، ہمیں پازیٹیو فیڈ دیں، ایون نیگیٹو فیڈ بیک بھی دیں. اگر کہیں پہ ہماری غلطی ہے، کہیں ہمیں سدھار لانے کی ضرورت ہے تو ضرور ہمیں بتائیں، ہم اپنے جو خامی ہے اس کو دور کریں گے. اساتذہ کرام کو سے ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی جو ڈیوٹی ہے، جو ان کا فرض منصبی ہے، وہ اس کو صحیح طرح سے نبھائیں، اپنے اس کام کو مشن موڈ میں لیں. ایک ڈیوٹی تو ہے ہی، اس کے علاوہ اس کو ایک نیک کام سمجھ کے، ثواب کا کام سمجھ کے بچوں کو پڑھائیں. اور بچوں سے گزارش ہے کہ آپ نے جو کلاسیں ہیں ریگولرلی لیں. ہاں، بچوں سے دوسرا بھی میرا یہ رہے گی گزارش کہ اگر کہیں پہ ان کو کسی قسم کی شکایت رہتی ہے
استاد کے بارے میں، چاہے وہ استاد کے بیہیویئر کے بارے میں ہو یا استاد کی پڑھائی سے ریلیٹڈ ہو، تو وہ ضرور میرے نمبر پہ، میں اپنا نمبر شیئر کرتا ہوں 9419540634، یہ میں نمبر اپنا شیئر کرتا ہوں اساتذہ کے بارے میں۔ اگر کہیں پہ بھی آپ کو کسی قسم کی شکایت، پڑھائی میں کوتاہی کی شکایت ہو یا بیہیویئر میں کسی طرح کی کوئی شکایت ہو تو ضرور مجھے آگاہ کریں، انشاءاللہ میں مناسب کارروائی جس کروں گا۔ طرح سے آپ نے بہت ہی ایک امپورٹنٹ انفارمیشن جو آپ نے اس حوالے سے دے دی، ہمارے پاس کچھ منٹ ابھی باقی ہیں، تو ایک دو چیزوں کی طرف ضرور ہم توجہ مبذول کرانا چاہیں گے۔ وہ یہ ہے کہ جو ابھی سیشن اب رہے گا، اگر ہم مطلب گراس روٹ لیول پہ اگر ہم مانیٹرنگ کی بات کریں گے، جیسے ڈائریکٹریٹ لیول پہ مانیٹرنگ، پھر اس کے بعد جو چیف ایجوکیشن افسران ہیں ضلع کے، پھر زونل افسران ہیں، ان کے لیے کس طرح کا روڈ میپ ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا، کیونکہ ہمارے بہت سے آفیسر جو ہیں اس پروگرام کو سنیں گے۔ جہاں تک انسپیکشن اور مانیٹرنگ کا سوال ہے، یہ ہمارے محکمے کا ایک اہم انگ ہے۔ جتنا ہماری انسپیکشن اور مانیٹرنگ بہتر ہوگی اتنا ہمارا سسٹم بیٹر کام کرے گا۔ میں نے پچھلی بار ایک میٹنگ میں بھی اپنے تمام آفیسر صاحبان کو یہ ہدایت دی کہ کوئی بھی سکول ایسا نہیں رہنا چاہیے جہاں پہ ہمارے آفیسرز نہ پہنچیں۔ وہاں کی اکیڈمکس، وہاں کا انفراسٹرکچر، وہاں کے باقی معاملات سب ہمارے نوٹس میں ہونے چاہیے، اور کہاں پہ کس طرح کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے وہ ہم ٹائملی کرنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ سیشن کے اینڈ پہ ہم کسی جگہ جائیں اور پھر وہاں کہیں کہ یہاں پہ یہ کمی رہی، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ جو مارچ کے مہینے میں ہر ایک سکول میں وزٹ ہونا چاہیے، کوئی بھی سکول ایسا نہیں رہنا چاہیے کہ جہاں ہمارے آفیسر نہ پہنچے اور ان کی رپورٹ ہم تک نہ پہنچے۔ ایک خاص بات کی طرف اب توجہ، وہ ہے کہ جو آپ نے جیسے ٹیچرز کی بات کی، یا اگر آپ نے کہا کہ جو ابھی اگر کسی کو ٹیچر کے حوالے سے جو شکایت ہے، فون نمبر وغیرہ بھی جو آپ نے دے دیا، لیکن اب اگر ہم آپ سے آخر پہ ایک رسپانس چاہیں گے، جو یہ ریلیشن ہے جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ریلیشن جو ہے، اس پہ تھوڑا تفصیلاً ہم ایک میسیج بھی ہم لاسٹ پہ چاہیں گے، اور تھوڑا آپ کا ریئیکشن بھی تھوڑا تفصیلاً چاہیں گے۔ دیکھیے، ریلیشن جو ہے استاد اور طالب علم کی ریلیشن، یہ والدین اور بچوں کی سی ریلیشن ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ریلیشن اس سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی عظیم ہے۔ ایک استاد ہی وہ شخص ہے جو ایک بچے کو دنیا کے اونچے سے اونچے عہدے تک پہنچاتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ریلیشن کو سمجھا جائے، اس کی افادیت کو، اس کی خصوصیت کو سمجھا جائے، اور اس کی پاکی کو بھی نظر میں رکھا جائے۔ جی سر، یہ رشتہ اس طرح سے پاک رہنا چاہیے جیسے والدین کا اپنے بچوں سے رہتا ہے۔ ہمیشہ استاد کی غرض یہ رہنی چاہیے کہ یہ جو بچہ ہے اس کے ذہن پہ کوئی غلط ایسے نقوش نہ پڑے جو آگے پریکٹیکل لائف میں اس کو خراب کر دیں۔ کوشش یہ کہہ رہی ہے استاد کو اپنے بیہیویئر سے کہ یہ جو بچہ ہماری نقل کر رہا ہے، یہ بچہ جو ہے ایک معاشرے کا ایک عظیم شہری بنے۔ بالکل صحیح سر۔ اس کے علاوہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک شعر کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ بالکل صحیح بات کو، یہ جو بات ہے اس پہ ہمارے استادوں کو کام کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس بچے ہیں یہ فرشتوں سے افضل بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں بھی محنت کرنی ہے اور بچوں کو بھی محنت کرنی ہے۔ اس کے لیے کبھی بھی کہیں کسی قسم کی لیگزیٹی شو نہیں ہونی چاہیے، اساتذہ کی طرف سے، ایچ او آئی کی طرف سے، یا ایون سپروائزری افسرز کی طرف سے کہیں پہ اس طرح کی کوئی لیگزیٹی نہیں ہونی چاہیے کہ جو آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے کو خراب کرے۔ جس طرح سے آپ نے بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات کی، آپ نے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن آج کے پروگرام میں دے دی، چونکہ کیلنڈر کے حوالے سے تفصیل سے بات نہیں ہو پائی، لیکن ہم ضرور آپ کو دوسرے پروگرام میں دعوت دے دیں گے، تو کیلنڈر کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جناب نصیر احمد وانی صاحب، آپ نے یہاں تشریف لایا،
دوردرشن نیوز کے خصوصی پروگرام جہاں بین میں آپ نے شرکت کی، اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت دوردرشن نیوز کو دے دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ سر. بہت بہت شکریہ جناب. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں دیکھا، آپ نے ہمیں جانا، لیکن کیلنڈر کے حوالے سے جو بات ہوئی اگلے شمارے میں اس سلسلے میں ہم بات کریں گے تفصیل سے. جانیے گا اس پروگرام میں جہاں بین کی خاص پیشکش ہوگی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.